مفتی صاحب میں ایک جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں لڑکے والے خود رشتہ لے کر آئیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا خاص عمل، خاص وظیفہ شیئر کروں گا۔ یہ ان حضرات کے لیے بہت خاص ہے جو حضرات اس مسئلے کی وجہ سے مسلسل پریشان ہیں کہ ان کے لیے رشتہ نہیں آ رہا، بڑی کوشش کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود ان کی کوشش ناکام ہو رہی ہے اور رشتے میں مسلسل رکاوٹ آ رہی ہے۔ تو آئیے یہ چند اہم باتیں، چند قرآنی اعمال اور خاص طور پر قرآن و حدیث کی رہنمائی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ ان باتوں کو فالو کریں گے انشاءاللہ آپ کے اس مسئلے میں آسانی کے اسباب پیدا ہوں گے، آپ کی پرابلم سولو ہو جائے گی۔ آپ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ مکمل اس کا طریقہ، اس کا وقت اور اس کا دورانیہ کیسے ہم نے اس کو کرنا ہے، مکمل اس کی تفصیل سمجھنے میں آپ حضرات کے لیے آسانی ہو اور آپ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ مزید دیکھتے رہیں اور کمنٹ میں ایک بار اللہ لکھیں تاکہ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے اس عمل میں شامل ہو جائے، ہمارا ہر کام آسان ہو جائے۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھیں، شرکیہ حرکات، تعویذ گنڈوں سے اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں، آئیں قرآن و حدیث کی روشنی سے اپنے مسائل کا حل پائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور چینل سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز، وظائف، روحانی مسائل کا حل آپ حضرات کو ملتا رہے۔ میں یہ وظیفہ عرض کرنے سے پہلے ایک دو بنیادی باتیں جو آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت اہم باتیں آپ کے لیے ہیں، اس لیے کہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کا حل قرآن و حدیث کی روشنی سے ہم نے کیسے تلاش کرنا ہے، اسلام، شریعت، دین ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کو فالو کرنا ہوگا۔ یہ چند اہم باتیں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں، اگر آپ ان کو فالو کریں گے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ خود بخود ہی حل ہوگا اور آپ کے لیے رشتہ خود چل کر آئے گا۔ یہاں پر ایک بنیادی بات آپ پہلے یہ سمجھ لیں، دنیا کا کوئی کام بھی ہے وہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ وہاں ہو جہاں آپ کا ارادہ ہے، آپ کسی جگہ پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ نے کسی جگہ رشتہ بھیجا مگر وہاں سے انکار ہوا اور آپ یہ چاہتے ہیں فلاں جگہ سے آپ کے لیے رشتہ چل کر آئے، تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہاں بنیادی بات ہم یہ سمجھ لیں کہ دنیا کا کوئی کام وہ اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ ہم جو وظائف پڑھتے ہیں، یہ جو دعائیں بتلائی جاتی ہیں، یہ احادیث مبارکہ کی روشنی سے ہمیں اعمال ملتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں اور ہم اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں۔ یہی طریقہ، یہی طرز صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا ہوا کرتا تھا۔ جب کسی صحابی کو کوئی حاجت ہوتی، کوئی طلب ہوتی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تو آپ کے پاس جب آتے، آ کر دیکھتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے ہی سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے مانگ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ ایک میسج، یہ ایک پیغام صحابہ کرام کو ملتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے مانگ رہے ہیں اور سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، سبحان ربی الاعلی، اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی پاکی کو بیان کر رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ سے اپنے مسائل اور اپنی حاجات کو رکھا جاتا۔ تو یہی عمل صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا رہا، یہی عمل اولیاء اللہ کا رہا، یہی عمل اسلاف کا رہا، یہی عمل بزرگان دین کا رہا، اکابرین کا رہا۔ تو ہم بھی انہی اعمال کو فالو کریں، انہی چیزوں پر عمل کریں تاکہ ہم اسلام، شریعت کو فالو کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ جو بات میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ہم یہاں پر سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم یہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لیں کہ ہم نے جو کچھ بھی لینا ہے وہ اللہ سے ہی لینا ہے اور اللہ کا ہی ہر چیز پر اختیار ہے، وہی ذات ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے۔ تو آئیے ہم یہاں پر یہ چند بنیادی باتیں ان کو سمجھ لیتے ہیں، پھر میں یہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو ہم نے وظیفہ کرنا ہے اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے کہ ہمارا رشتہ خود ہمارے لیے گھر چل کر آئے۔ اس میں یہ چند ضروری چیزیں جو ہمارے روزمرہ میں کام آنے والی چیزیں ہیں اور ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں اور ان مسائل کا حل ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے مقصد میں کامیابی کی طرف جائیں اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ یہ تمہیدی باتیں میں عرض کرتا چلوں۔ شادی صرف ایک رشتہ نہیں، پوری زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے ایک نیک اور سمجھدار شریک حیات ملے، لیکن کبھی کبھی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بات نہیں بنتی، رشتے آتے ہیں مگر کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتے ہیں، دل میں بے چینی بڑھنے لگتی ہے اور امید کمزور پڑنے لگتی ہے، لوگ مشورے دیتے ہیں مگر سکون کہیں نہیں ملتا۔ ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیا قسمت ساتھ نہیں دے رہی یا وقت ٹھیک نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور وہی بہتر وقت
پر بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بہترین فیصلہ اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں صرف عبادت ہی نہیں سکھاتا بلکہ زندگی کے مسائل کا حل بھی دیتا ہے، شادی جیسے اہم معاملات میں رہنمائی دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو ناممکن راستے بھی آسان ہونے لگتے ہیں۔ اگر نیت صاف ہو اور دل میں یقین ہو تو دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ اصل طاقت نہ تعویذ میں ہے نہ کسی اور چیز میں ہے بلکہ اللہ کے کلام اور دعا میں ہے۔ تو دعا کبھی خالی نہیں جاتی، ہو سکتا ہے دیر ہو مگر اندھیر نہیں ہوتا۔ اللہ ہر چیز کو بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ آپ کا کام ہے صبر اور دعا کرتے رہنا۔ تو قرآن کی ان آیات کو آپ معمول بنا لیں، یقین کے ساتھ پڑھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، پھر دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں، رکے ہوئے کام کیسے بنتے ہیں اور آپ کے لیے کیسے راستے کھلتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت کا کمال ہے، بس ایک قدم آپ بڑھائیں، باقی سب کچھ وہ سنبھالے گا۔ یہ قرآن کریم کا عمل، یہ وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ وہ خاص وظیفہ ہے جو کسی بھی مقصد کے لیے اگر آپ کرتے ہیں آپ کو اس مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اور یہ وہ عمل ہے جو انبیاء علیہم الصلاۃ بھی کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ والوں نے یہی عمل کیا، اسی کو فالو کیا، اسی کو اپنایا، اور ہمیں بھی اسی عمل کو فالو کرنا چاہیے تاکہ ہم شریعت کی روشنی میں رہتے ہوئے ہم اپنے مسائل کا حل قرآن اور حدیث سے تلاش کریں۔ آج کل آپ حضرات جانتے ہیں شرکیہ وظائف ہیں، شرکیہ اعمال ہیں، یوٹیوب پر آپ دیکھیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں، بہت سارے آپ کو ایسے وظائف ملیں گے، ایسی دعائیں ملیں گی، ایسے کلمات ملیں گے جن کا تعلق نہ تو حقیقت سے ہے، نہ اسلام سے ہے، نہ شریعت سے ہے۔ شرکیہ کلمات، شرکیہ آمیزش ان میں پائی جاتی ہے۔ تو اگر آپ ایسے کلمات پڑھیں، ایسے وظائف پڑھیں جن میں شرکی آمیزش ہو، ایسے کلمات پڑھیں جن میں غیر اللہ سے مدد طلب کی جا رہی ہے، جن میں غیر اللہ سے مانگا جا رہا ہے، تو ایسے اعمال کرنے سے ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے بجائے ان کو خراب کریں گے، عقیدہ بھی خراب ہوگا اور ہمارے لیے ہم سختی کے اندر بھی آئیں گے، تکلیف کے اندر بھی آئیں گے، اور دنیا کے اندر بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے ہم ایسے وظائف کو فالو کریں، ایسے اعمال کو فالو کریں جو واقعتاً خالصتاً جن کا تعلق حدیث کی روشنی سے ہے یا قرآن کریم سے ہے، اور وہ اعمال ہمیں مستند ملتے ہیں اور ان اعمال کو کسی نہ کسی ریفرنس سے دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات جانتے ہیں میں جو وظائف آپ سے شیئر کرتا ہوں، جو دعائیں بتلاتا ہوں، یہ احادیث کی روشنی سے ہوتی ہیں۔ زیادہ تر وظائف جو آپ کے ساتھ عرض کیے جاتے ہیں وہ قرآن کریم کی آیات ہوتی ہیں جن کو اکابرین نے، مشائخ نے، علماء نے خاص طور پر بیان کیا ہوتا ہے اور ان کے متعلق لکھا ہوتا ہے۔ تو آج بھی یہ وظیفہ انہی آیات اور انہی احادیث مبارکہ کی روشنی سے لیا گیا ہے، اور یہ خلاصہ ہے اور یہ نچوڑ ہے جو انبیاء علیہم الصلاۃ کیا کرتے تھے، اور انہی کلمات سے صحابہ کرام بھی مانگا کرتے تھے۔ یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آپ ان کلمات کو کسی نماز کے بعد بھی جس قدر آپ کے لیے آسانی ہو آپ پڑھیں، پوری یکسوئی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، مکمل کامل یقین کے ساتھ جب آپ ان کلمات کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگیں گے، دعا کریں گے، اور بالخصوص خاص طور پر یہ عمل ہمیں مختلف مشائخ نے جو دیا ہے وہ اس ترتیب سے دیا ہے کہ آپ رات سوتے وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں، پھر آپ ایک تسبیح انہی کلمات کی پڑھ لیں جو میں نے آپ سے عرض کیے ہیں، پڑھ کر آپ رات کو سو جائیں۔ انشاءاللہ آپ جو مانگ کر سوئیں گے، صبح اٹھیں گے آپ کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے، اور آپ کے رشتوں میں آنے والی رکاوٹیں بھی ختم ہوں گی، رشتہ آپ کے لیے خود چل کر آئے گا۔ آپ اس مسئلے کی وجہ سے جو پریشان ہیں، آپ کی پرابلم چند دنوں میں ہی سولو ہو جائے گی۔